السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم فضائل اعمال سے دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پہلا واقعہ پڑھا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا، نئے آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو ابھی ہم آپ کو فضائل اعمال سے سناتے ہیں قصہ حضرت انس بن نضر کی شہادت، حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ۔ تو چلیں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو واقعے کی جانب لے کے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فضائل اعمال میں سے دوسرا، اس کا حکایت صحابہ کے اندر سے دوسرا قصہ سنا رہے ہیں آپ کو، جو کہ حضرت انس بن نضر کی شہادت کا ہے۔ تو چلیں ہم آپ کو سناتے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے، اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تم اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پوری کروں۔ اتفاقاً سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ اس جگہ سے ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑوں میں سے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اس کا فضائل رمضان میں قصہ لکھ چکا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ تھے جذبات، یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے۔ ایک ان سے لڑائی، جو پہلی لڑائی ہوئی تھی بدر کی لڑائی، وہ اس میں شریک نہ ہو سکے تو ان کو کتنا جذبہ تھا کہ ایک اور لڑائی اور اس میں میں خوب لڑائی کروں، خوب اپنی جان و دل سے جان لگا دوں۔ تو دوسری اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی احد کی لڑائی میں انہوں نے خوب جذبہ دکھایا اپنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے۔ تو یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ گستاخ رسول اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔
تو ہر بندہ گستاخ رسول یا کوئی بھی اس طرح کی ہر اپنا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ پاک سے ہمارے یہ ہر کام اللہ پاک سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ابھی آج کا ہمارا یہ جو قصہ تھا یہ ہم نے فضائل اعمال سے پڑھا, پیج نمبر 13 اور 12 کا تھا, دوسرا قصہ تھا. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پھر فضائل اعمال کہیں سے بھی لے کے یہ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس میں دو کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, فضائل اعمال اور فضائل صدقات. پچھلی ویڈیو جو تھی ابھی وہ فضائل صدقات تھی. اس طرح ترتیب سے آئی, ایک فضائل اعمال اور ایک فضائل صدقات انشاءاللہ. تو آپ سب کو بھی یہ گھر میں رکھنی چاہیے, گھر میں رکھ کے پڑھنی چاہیے. دیکھیں جب تک مرد دین پر چلتا ہے تو وہ دین گھر کے دروازے تک ہوتا ہے. جب یہ دین عورتوں تک آتا ہے, جب عورتیں دین پر چلتی ہیں تو پھر گھر کے اندر تک دین آتا ہے. تو اب یہ ہم اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ باتیں بتانے والے بن جائیں کہ کیسے. تو اس کے لیے یہ کتاب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, یہ ہم لے کے گھر میں رکھ لیں اور اس کو روز پڑھا کریں. 10, 15, 20 منٹ پڑھ لیں. ایک واقعہ, چھوٹے چھوٹے اس کے واقعے ہیں 2, 3 منٹ کے, بڑے بھی ہیں, بڑے آفاق پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس سے گھر میں بھی بڑی چینجنگ آئے گی اور ہمارا ایمان بھی بہت مضبوط ہوگا. تو چلیں انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اینڈ تک بنے رہنے کے لیے. اور چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور بیل